فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، تم دونوں نے ابو بکر کو اس نگاہ سے دیکھا کہ ابو بکر کیا ہے؟ کاذب، جھوٹ کہہ رہے ہیں. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا. آثمن، ابو بکر گناہ کار ہے. غادر، ابو بکر غدار ہے. ابو بکر خائن ہے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری جھوٹ اور فریب اور بہتان کا ایک پلندہ اب اس نے مسلم شریف کی ایک حدیث پاک پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو چور، خائن، غدار سمجھتے تھے، اور الفاظ اس نے پڑھے، سکرین میں وہ دکھائے. لیکن وہ شیعہ ہی کیا جو جھوٹ نہ بولے، جو تقیہ نہ کرے. اگر وہ پوری روایت پڑھتا تو یہ پوری روایت اس کے خلاف تھی. میں اس کے راویوں پہ ڈرا ہی نہیں کرتا، صرف وہی روایت میں پوری پڑھ دیتا ہوں کہ جہاں اسے یہ الفاظ پڑھے کہ جناب ابو بکر کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت عباس کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نور ما ترکنا صدقہ فرأیت ماہ کاذبا آثما غادرا خائنا. جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما نور ما ترکنا صدقہ، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو تم دونوں نے اسے سمجھا کیا؟ کاذبن جھوٹا، آثمن گناہگار، غادرن غدار، خائنن خیانت کرنے والا. حسن اللہ یاری سے میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس حدیث پر تمہارا ایمان ہے کہ واقعی یہ واقعہ ہوا ہوگا؟ بتاؤ. قرآن مجید فرقان حمید تو تمہارے نزدیک اتنا قابل عزت نہیں ہے علم کے نیچے کھڑے ہو کے کہہ دو کہ یہ واقعہ صحیح ہے. تم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ صحیح ہے. تم نے ڈنڈی ماری، اوپر نیچے سے کھا گئے. اگر پوری روایت پڑھتے تو شیعہ خود تمہارے سر پہ جوتیاں مارتے، کیونکہ اگر یہ روایت صحیح ہے، اسی روایت پہ جہاں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس سے اوپر تو یہ لکھا ہے کہ جناب عباس نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان نبی کوئی لفظ بول رہے تھے. کیا وہ لفظ صحیح ہے؟ اگر یہ روایت صحیح ہے تو اسی روایت کے اندر ہے کہ جناب عباس نے مولا کائنات کو بھی وہی الفاظ کہے، القاذب، الآثم، الغادر، الخائن. یہ چار وہی چیزیں جو جناب ابو بکر صدیق کی طرف منسوب کرنا چاہیں کہ ابو بکر کاذب بھی ہے، آثم بھی ہے، غادر بھی ہے، خائن بھی ہے. حضرت عباس نے بھی وہی الفاظ حضرت مولا علی کے لیے کہے، چچا عباس نے. میں نہیں کہتا، میرے نزدیک یہ جھوٹی اور من گڑت روایت ہے. اسی روایت کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا تھا فقال عباس، حضرت عباس نے کہا یا امیر المومنین، اے عمر ابن خطاب، عقدی بینی و بین ھذا القاذب الآثم الغادر الخائن. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، شاہ مرداں، شیر یزداں، امام المتقین، امام الاولیاء، اور وہ علی کے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا القرآن ما علی علی ما القرآن لا یفترقان حتی یرد علی الحوض. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حوض کوثر میں میرے پاس اکٹھے آئیں گے. کیا وہ علی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا وہ گناہ گار ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ غدار ہو سکتے ہیں؟ خائن ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ چاروں لفظ کس نے بولے؟ جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور جناب عباس کون ہے؟ یہ مجالس المومنین نور اللہ شوستری لکھتا ہے اسی کے اندر کہ جناب عباس کون؟ کہا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. حضرت عباس رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا تھے، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں انہیں ایک عظیم مقام حاصل تھا، اور حضرت علی کے اصحاب میں بھی انہیں بلند درجہ حاصل تھا. یعنی بقول مجالس المومنین کے حضرت عباس مولا کائنات کے شیعوں میں سے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب اس مسلم کی روایت کو جس کو پیش کیا حسن اللہ یاری نے، اور نیچے اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو غدار اور خائن اور فاسق فاجر ثابت جس روایت سے کر رہا ہے اسی روایت سے اوپر والے الفاظ ہیں. جناب عباس نے وہی الفاظ حضرت مولا علی کے لیے کہے. کیا مانو گے؟ ہمارے نزدیک یہ روایت ہے ہی من گڑت. ہمارا ذہن یہ تصور کر ہی نہیں سکتا، ایمان اس بات کی اجازت ہی نہیں دے سکتا کہ حضرت عباس حضرت مولا علی کے لیے یہ کہیں. نہ حضرت عباس نے مولا علی کو یہ کہا، نہ مولا علی اور حضرت عباس نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ کہا اور نہ سمجھا. اور یہ روایت اگر بقول حسن اللہ یاری یہ ٹھیک ہے تو اسی روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا اے علی مجھے بتانا خدا کی قسم
میں تم دونوں کو ذات کی قسم دیتا ہوں جس کے اذن سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا تم دونوں یہ جانتے ہو کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا، ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے؟ ان دونوں نے کہا، جناب عباس اور جناب مولا علی دونوں نے کہا ہاں۔ کیا اس روایت کو شیعہ مانتا ہے؟ اگر شیعہ مانے تو سارا مقدمہ دھڑم سے گر جائے گا۔ حسن اللہ یاری اس بات کو مانے کہ مولا علی نے اور جناب عباس نے کہا یہ روایت بالکل ٹھیک ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ جب اس ٹکڑے کو نہیں مان رہا اور اوپر حضرت عباس کی دی ہوئی گالیوں کو نہیں مان رہا تو اس حصے کو کیوں مان رہا ہے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تو کوڑا کوڑا تھو تھو۔ مانو تو پوری روایت مانو، جھٹلاؤ پوری روایت جھٹلاؤ، میرے نزدیک پوری روایت ہی من گڑت ہے، اور یہ اس لیے بھی غلط ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق نے فرمایا کل شیء مردود الی کتاب اللہ والسنت، آپ نے ارشاد فرمایا اصول کافی حدیث نمبر 203 اور 211 کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا ہر چیز کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور سنت کی طرف لٹایا جائے گا، اگر سنت تصدیق کرتی ہوگی تو اس روایت کو قبول کیا جائے، اگر سنت تصدیق نہیں کرتی ریجیکٹ کر دیا جائے۔ کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ بات نہیں کہی ہوگی۔ میں یہ روایت قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اموال فے یعنی بنو نذیر سے جو اموال چھینے گئے لیے گئے، فدق کا جو مسئلہ ہوا وہ اموال فے تھے، ان اموال فے کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کی تقسیم کو بیان فرماتا ہے کہ یہ کہاں کہاں لگائے جائیں گے، کسی کو مالک نہیں بناتا، اموال فے کا کسی کو مالک نہیں بنایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، فرمایا وہ اموال فے جو اللہ نے اپنے محبوب کی طرف لٹایا ان بستیوں والوں سے لے کر، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، والی ذی القربى کا ہے یعنی محبوب جانے دو علیہ وسلم کے قرابت داریں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا، دو والیتامى یتیموں کا ہے، والمساکین مسکینوں کا ہے، وابن السبیل اور مسافروں کا ہے، 5 حقدار، اور چھٹا فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ مہاجرین فقراء کا بھی ہے 6 حقدار، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ ان لوگوں کا بھی ہے کہ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، 8 ہو گئے، آگے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور 8واں حقدار بنایا قیامت تک آنے والے ایسے فقراء کو، ایسے غریبوں کو جو صحابہ کرام کے بارے میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اوپن مال چھوڑا، جبکہ روایت کیا کہتی ہے؟ اب روایت کی طرف آ جائیں، جس روایت سے استدلال کر کے اور ایک عبارت پڑھ کے حسن اللہ یاری نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اس روایت کے اندر میں پوری روایت آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اموال فے کے 8 حقدار ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول، بنو ہاشم بنو عبد المطلب یعنی حضور کے رشتہ دار، یتیم مسکین مسافر، مہاجرین مکہ، انصار مدینہ اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمان، یعنی یہ اوپن مال ہے۔ اس میں سے بیواؤں کی جو ہے وہ کفالت کی جائے گی، غریب بچیوں کی شادیاں کی جائیں گی، اور مسکینوں اور غریبوں کے گھر بنائے جائیں گے، رفاع عامہ کے کاموں میں یہ مال جو ہے وہ صرف ہوگا۔ کسی ایک کو بھی رب نے اس اموال فے کا مالک نہیں بنایا، جبکہ روایت کیا کہتی ہے؟ میں پوری روایت پڑھ رہا ہوں اور تم الفاظ دیکھتے جانا اور سمجھ لینا کہ یہ روایت قرآن مجید فرقان حمید کے بالکل این ٹھیک مطابق ہے۔ سنیے میں ترجمہ پورا پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت اوس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا، میں دن چڑھنے کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ گھر میں خالی تخت پر چمڑے کے ایک تکیہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، فرمانے لگے اے مالک، تمہاری قوم کے کچھ لوگ جلدی جلدی آئے تھے، میں نے انہیں تھوڑی سی چیزیں دینے کا حکم دے دیا ہے، تم وہ چیزیں لے کر ان کے درمیان تقسیم کر دو۔ میں نے کہا آپ میرے علاوہ کسی اور کے ذمہ یہ کام لگا دیتے تو اچھا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے مالک تم یہ چیزیں لے لو۔ اتنے میں ان کا غلام یرفع اندر آیا اور کہنے لگا حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد کے متعلق کیا حکم ہے؟ یعنی وہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔
حضرت عمر نے کہا اچھا، اور انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی اور وہ اندر آ گئے. پھر یہ رفع آئے اور کہا حضرت علی اور حضرت عباس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے کہا اچھا، اور ان کو بھی اجازت دے دی. حضرت عباس نے کہا اے امیر المومنین، میرے اور اس جھوٹے خطاکار عہد شکن اور خائن کے درمیان فیصلہ کیجئے. یہ الفاظ کن کے ہے؟ چچا کے. کن کے بارے میں؟ مولا کائنات کے بارے میں. شیعو بتاؤ دل میں ہاتھ رکھ کے یہ روایت ٹھیک ہوگی؟ کیا حضرت عباس حضرت مولا علی کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ 1000 بار کروڑ بار استغفار، کبھی یہ گمان نہ کرے کہ حضرت عباس نے یہ کہا ہوگا. اگر یہ کہا ہے وہ اہل بیت حضور کے چچا اور اصحاب مولا کائنات میں شامل نور اللہ شستری کے مطابق، شیعہ اکابر کے مطابق اہل بیت کے وفارت، نعوذ باللہ پھر کیا کہو گے کہ ان کی زبان سے جو بات نکلی تھی وہ سچی تھی؟ اے امیر المومنین، میرے اور اس جھوٹے خطاکار عہد شکن اور خائن کے درمیان فیصلہ کر دیجئے. باقی صحابہ نے بھی کہا ہاں اے امیر المومنین، ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور ان کو راحت دلائیے. حضرت مالک بن اوس نے کہا میرا خیال تھا کہ ان دونوں نے ان صحابہ کو اس لیے پہلے بھیجا تھا، یعنی حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد کو حضرت عباس اور مولا کائنات نے پہلے بھیجا. اس لیے بھیجا تھا کہ وہ جا کے حضرت عمر سے کہیں کہ ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے. تو حضرت عمر نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے اذن سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تمہیں علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا، ہم نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کیا شیعہ اس بات کو مانیں گے؟ اگر مان جائیں تو ساری فتق پوتق والی وہ کہانی گئی. بات تو حضرت ابوبکر صدیق کی سچی نکلی اور واقعی وہ حدیث بھی ہے، وہ الگ چیپٹر ہے. میں اس روایت کے مطابق بتا رہا ہوں. کیا اس روایت کو اگر تم مانو گے یہ روایت تمہارے گلے میں فٹ ہوگی، نکل نہیں سکو گے تم. پھر حضرت عمر حضرت عباس اور حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تم دونوں کو اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس کے اذن سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تم دونوں یہ جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ہمارا وارث نہیں بنایا جائے، ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے؟ ان دونوں نے کہا ہاں. حضرت عمر نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کے ساتھ خاص کیا تھا جس کے ساتھ کسی اور کو خاص نہیں کیا تھا. یہ بستیوں کے وہ اموال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹا دیے تھے. یہ اموال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، یعنی اموال فے. راوی کہتے ہیں مجھے علم نہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے والی آیت پڑھی تھی یا نہیں. پھر حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے درمیان بنو نذیر کے اموال تقسیم کر دیے تھے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ بنو نذیر کے، فدق کے، یہ تمام اموال فے جو ہے وہ مجاہدوں میں تقسیم نہیں کیے جائیں گے، اوپن رکھے جائیں گے. اور یہاں روایت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بنو نذیر کے اموال تقسیم کر دیے تھے. مجھے بتائیں کہ نبی پاک علیہ السلام قرآن کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. پتہ چلا یہ روایت قرآن کے خلاف ہے. بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اموال کو اپنے لیے خاص نہیں کیا اور نہ تمہیں چھوڑ کر ان اموال کو خود رکھا، حتیٰ کہ یہ مال باقی رہ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال سے 1 سال کا خرچ لے لیتے تھے، باقی جو بچتا وہ بیت المال میں رکھ لیتے تھے. حضرت عمر نے پھر فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے اذن سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تم کو اس کا علم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر حضرت عمر نے حضرت عباس اور حضرت علی کو بھی وہی قسم دی جو باقی صحابہ کو دی تھی اور کہا کیا تم کو اس کا علم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے کہا میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں. پھر تم دونوں آئے، تم اپنے بھتیجے کی میراث سے طلب کرتے تھے. حضرت عباس سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے تاجدار مدینہ جانے دو علیہ وسلم کی میراث سے طلب کرتے تھے اور یہ اپنی زوجہ کے لیے ان کے والد کی میراث سے طلب کرتے تھے مولا کائنات. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے. اس روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ دربار میں حضرت مولا علی اپنی اہلیہ محترمہ جناب سیدہ خاتون جنت کا حق مانگنے کے لیے دربار میں گئے تھے اس روایت کے مطابق. اور جبکہ بخاری اور وہ روایت جو تم بارگاہوں میں سناتے ہو کہ گھنٹہ 8 گھنٹے سیدہ فاطمہ دربار صدیقی میں کھڑی نہیں، بتاؤ یہ روایت مانو گے کہ یا وہ روایت مانو گے؟ تمہارے دل بھی گواہی دیں گے کہ یہ روایت جھوٹی ہے جس سے تم حضرت ابوبکر حضرت عمر کو جھوٹا، غدار اور خائن اور گناہگار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو. سو تم دونوں نے حضرت ابوبکر کو جھوٹا، گناہگار، عہد شکن اور خائن گمان کیا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ حضرت ابوبکر سچے، نیک، ہدایت یافتہ اور حق کی پیروی کرنے والے ہیں. پھر حضرت ابوبکر فوت ہو گئے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کا خلیفہ بنایا گیا، بس تم دونوں نے مجھے بھی جھوٹا، گناہگار، عہد شکن اور خائن گمان کیا.
یعنی میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو جھوٹے اور خائن کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں سچا، نیک، ہدایت یافتہ اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں۔ پھر میں ان اموال کا ولی بنایا گیا، پھر تم اور یہ میرے پاس آئے، درا حالانکہ تم دونوں کی رائے متفق تھی، تم دونوں نے کہا ان اموال کی نگہداشت ہمارے سپرد کیجیے۔ یعنی وہ اموال فے اور فدق کے جتنے باغ وغیرہ تھے وہ حضرت عباس اور حضرت مولا کائنات کے حوالے کیے گئے تھے، ان کے سپرد کیے گئے تھے، حضرت ابوبکر نے کیے، حضرت عمر نے کیے تھے۔ ان کی نگرانی اور مکمل حساب کتاب شاہ مردہ شیر یزداں کو دی گئی تھی، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی تھی۔ میں نے کہا، حضرت عمر کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو میں یہ اموال اس شرط کے ساتھ تمہارے سپرد کر دیتا ہوں کہ تم ان اموال میں اسی طرح تصرف کرو گے جس طرح ان اموال میں رسول اللہ تصرف کرتے تھے۔ تم دونوں نے اس کا اقرار کیا؟ حضرت عمر نے کہا، اس طرح معاہدہ ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا، اب پھر تم دونوں میرے پاس آئے ہو کہ میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں؟ نہیں، خدا کی قسم، قیامت تک میں تمہارے درمیان اس کے سوا کوئی اور فیصلہ نہیں کروں گا۔ اگر تم ان اموال کا انتظام کرنے سے عاجز ہو گئے ہو تو پھر یہ مجھے واپس کر دو۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ باغ، اس باغ کے دو منتظم بنے، ایک جناب عباس، ایک جناب مولا کائنات۔ جناب مولا کائنات اس باغ کی جتنی آمدنی ہوتی تھی فیاضانہ فطرت کے مطابق سخاوت کر دیا کرتے تھے، تقسیم فرما دیا کرتے تھے، اور چچا عباس وہ کچھ نہ کچھ بچایا کرتے تھے، سارا تقسیم نہیں کرتے تھے جس سے اہل البیت کا خرچ چلے، بچوں کا خرچ چلے، وہ بچاتے تھے کچھ اموال کو، اور ان کی نگرانی کرتے تھے اس آمدنی کی، تاکہ کہیں ایسی نوبت نہ آ جائے کہ فاقے کی اور قحط سالی کی کہ بچے جو ہیں وہ کسی سے مانگے۔ اور حضرت عباس مال تقسیم بھی کرتے، جوڑتے بھی تھے، اور مولا کائنات اپنی فیاضانہ فطرت کی وجہ سے اب سارا تقسیم راہ خدا میں کرتے تھے۔ اب ان اموال میں حضرت مولا کائنات کی طبیعت کے اندر چونکہ فیاضی تھی، اور حضرت عباس کی طبیعت مطابق ان کی طبیعت کے اندر چونکہ مال بچوں کے لیے جمع کرنا بھی ایک ذمہ داری ہے اور ایک حقوق و فرائض میں شامل ہے، ان کی فطرت مطابقہ اور تھی، ان کی فطرت مبارکہ اور تھی، مولا کائنات کی فطرت مبارکہ اور تھی۔ چونکہ فطرتوں میں اختلاف تھا تو اموال فے کی جو آمدنی ہوتی تھی ان کی تقسیم میں بھی پھر جھگڑا پڑ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا تو دونوں کو سنبھالو اور خود ججمنٹ کر لو آپس میں، یا پھر دے دو مجھے واپس، میں کسی اور کو اس کا نگران بنا دیتا ہوں۔ یعنی میں ایک کو نہیں دے سکتا یا دونوں کو تقسیم نہیں کر سکتا کہ آدھا باغ تم سنبھالو آدھا باغ تم سنبھالو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر باغ کو تم علیحدہ علیحدہ سنبھال لو گے، آدھا آدھا میں تقسیم کر دوں گا، اگلی جا کے نسلیں یہ سمجھے گی چونکہ ہمارے یہ باپ دادا کا مال تھا، وہ تقسیم در تقسیم جھگڑیں گے، اور میں جھگڑے کو مٹانے آیا ہوں، جھگڑا ڈالنے نہیں آیا۔ بات اتنی تھی۔ حسن اللہ یاری نے بیچ میں سے وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو حضرت علی جھوٹا، خائن اور گناہگار سمجھتے تھے، پتہ چل گیا جی وہ گناہگار تھے، تو اس سے اوپر والی روایت حضرت عباس مولا علی کے بارے میں کیا کہہ رہے، اس کو بھی مانو گے؟ پھر یہ روایت ہے ہی قرآن کے خلاف، اور آئے ہیں ثابت مجمع کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے جناب ابوبکر صدیق کو جھوٹا ثابت کرنے۔ جس روایت سے تم نے جھوٹا ثابت کیا وہ روایت تو مولا علی کے بھی خلاف جاتی ہے۔ کچھ تو شرم ہوتی، ڈوب مرتے تم جب یہ بیان کر رہے تھے۔ لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پہ خدا کی لعنت ہو۔